اسرار احمد صاحب ہیں اچھرا لاہور سے. انہوں نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اکثر بار بار دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فوج اور سول حکومت ایک پیج پر ہیں. اس دعوے کی ہر کچھ روز بعد ضرورت کیوں پیش آ جاتی ہے؟ اقرار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولاً اس کا جواب تو آپ کو عمران خان سے طلب کرنا چاہیے، لیکن بہرحال جتنا میں محسوس کر سکتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سویلین گورنمنٹس اور فوج کا ایک پیج پہ ہونا وہ تو بہرحال ضروری ہے. دوسرے یہ کم نسبتاً اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ انتہائی کرپٹ، گندے، غلیظ اور ناپاک لوگ ہوتے ہیں. ابھی میں کسی ایک پرائیویٹ چینل پہ دیکھ رہا ہوں کہ کون اس بھوکے ننگے ملک کا غیر ملکی دوروں پہ کتنا روپیہ برباد کرتا رہا. اس وقت یہ چل رہا ہے، اس وقت بریک ہے، کوئی بیڈ چل رہا ہے. وہ یہ باقاعدہ گندے، کرپٹ، خود غرض، بے رحم اور لالچی ہوتے ہیں. اچھا، بے شمار ایسے حقائق جو میں اور آپ نہیں جانتے، وہ چونکہ ایجنسیز کے نالج میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ایک ریزنٹمنٹ تو اندر بلڈ ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر ان کی جہالت، ان کی انکمپٹنس، ان کا اتنا پیٹی ہونا، اتنا گھٹیا ہونا. تو ایک جو سولجر ہے وہ ٹھیک ہے، وہ سیاستدان کا ایک اپنا مقام ہے، پر ہو تو صحیح. یہ تو دہ جماعتاں پاس ڈائریکٹ سیاستدان اور ڈائریکٹ لیڈر بالکل ہی گامے ماچے. تو ایک بندہ جب وہاں تک پہنچتا ہے، وہ جنرل بنتا ہے، تو پھر اٹس ناٹ اے جوک. اس کی کوئی نہ کوئی تعلیم، تربیت، گرومنگ بھیانک طریقے سے ہوئی ہوتی ہے، کورسز کیے ہوتے ہیں، جان ماری ہوتی ہے. کتنے % لوگ ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہیں؟ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ہی بندے کا حلیہ بدل دیتی ہے. ماں پہلی بار چھٹی پہ آئے ہوئے اپنے بیٹے کو نہیں پہچان پاتی، اتنی چربی نچوڑ لیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، پھر وہ ایک خاص طرح یہ کہنا کہ جی ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا ہے، فضول بات ہے. ٹھیک ہے، ان کا چونکہ عوام کے ساتھ اس طرح کا وہ تربیت نہیں ہوتی انٹریکشن کی، جیسے ہمارے چوروں کا رابطہ ہوتا ہے عوام کے ساتھ. کسی کو دھمکایا، کسی کو ڈرایا، کسی کو للچایا، کسی کو تھانے سے ریلیف دلوایا، کسی کو کوئی پیسے لے کے نوکری کسی کے بچے کو دے دی. یہ ہے، یہ ان کا انٹرفیس، انٹریکشن ہوتا ہے سویلینز کے ساتھ. تو فوجی کا ظاہر ہے وہ ہینڈ گیپ ہوتا ہے. بہرحال یہ جاننا بہت، یہ بتاتے رہنا، اور خاص طور پہ اس طرح کے جو شکرے ہیں نا، یہ جو پی ڈی ایم کیا ہے، یہ شکرے ہیں، چھوٹے بڑے سائز کے شکرے. کسی شکرے کی چونچ اتنی ہے، کسی کی اس سے چھوٹی ہے، کسی کی اس سے چھوٹی ہے، کسی کی چونچ اتنی ہے. ہیں یہ سارے شکرے. ان کے بارے میں جو کچا چٹا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں کیسی عجیب و غریب سی یہ حکومتیں ہیں، انکلوڈنگ یہ عمران خان والی. یہ کیا مجھے نہیں سمجھ آتی. لیکن ظاہر ہے آئی ایم این آؤٹ سائڈر، مجھے نہیں پتا کہ قانونی منہ شگافیاں ہوں گی، کوئی چلاکیاں ہوں گی، کو یہ آئین آ گیا جی، یہ فلانا آ گیا، ٹمکانا آ گیا. بھائی میں وہ آئین کے مطابق لوٹتے ہیں، وہ کسی قانون، اصول، ضابطے، قاعدے کے مطابق لوٹتے ہیں. ہر روز ایک خبر سنتے ہو آپ، ہر روز، کہ فلاں سیاستدان سے اتنے ارب روپے کی زمین واگزار کر لی. تمہاری ماں کے جہیز میں آئی ہے تو بہت برباد کر کے رکھتی ہے. یہاں مجھے ایک فیملی کے بارے میں کل somebody was telling me کہ صرف 14 سے 16 سال پہلے تو 3 بھائی 5 مرلے کے، آج ان کے پیلس ہی نہیں مان، 3 بار وہ MNA رہ چکے ہیں. اوقات کیا ہے؟ اور جس بھائی نے یہ ساری واردات کی ہے وہ ایک پٹواری کا منشی تھا. پٹواری نہیں، کیسا سو کالڈ معزز آدمی ہیں، جن کے قبضوں سے سرکاری زمینیں
کو خدا کا خوف کرو. سو یہ کلاس ہے, یہ گندگی کا ڈھیر ہے. کو پتہ نہیں ان کو, آئی ڈونٹ نو کہ ان کا کوئی پرماننٹ سلیوشن کوئی ہے کہ نہیں اس گند کا, اس کا کوئی علاج ہے کہ نہیں. لیکن بہرحال ان کو بھی ساؤنڈ آف کرتے رہنا ضروری ہے. کو بھائی ہمیں ایک پیج پہ ہی ہیں, ذرا مطلب دھیرج, آرام سے چلو, سکون سے. یہ اس طرح کے فیکٹرز ہوں گے. اور ظاہر ہے کوئی شوقیہ تو نہیں عمران کہہ رہا, وہ ضروری سمجھتا ہوگا تو وہ کہتا ہوگا یہ بات. باقی ظاہر ہے اس کا بہتر جواب تو وہی. راجیو موہن ہیں کینیڈا سے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک بھارتی شہری اور 37 سال سے کینیڈا میں مقیم ہوں. میرے والد کا تعلق پاکستان کے ضلع میاں والی سے تھا, اور میرے والد نے 1945 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا. میں اپنے والد کی جنم بھومی یعنی میاں والی دیکھنا چاہتا ہوں. اگر میرا پاکستان آنا ہو تو کیا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ راجیو موہن صاحب, مجھ سے ملاقات تو بات کی بات ہے. آپ اگر چاہیں تو مجھے شرف میزبانی بخشیں. آپ میرے گھر پہ میرے ساتھ رہیں. لاہور میں جتنا وقت ہوگا وہ ہم اکٹھے گزاریں گے. میرا ایک بڑا خوبصورت فارم ہاؤس بھی ہے, اور یہ شہر والا گھر جس میں میں بیٹھا ہوں, یہاں بھی ایک بیسمنٹ ہے جس میں 2 بیڈ رومز ہیں. ایک میں ہوتا ہوں, اور دوسرے میں نارملی میرے کوئی جو دوست احباب باہر سے آتے ہیں, اور دلچسپ اتفاق ہے کہ وہ زیادہ تر کینیڈا سے ہی آتے ہیں. میرے بچپن کے دوست ہیں حفیظ خان, وہ مسیساگا ٹورنٹو کے پاس ادھر رہتے ہیں. تو ساتھ والا بیڈ روم از نون ایز حفیظ بھائی کا کمرہ. ایک اور میرا بہت ہی پیارا دوست, اس کا نام ہے صلاح الدین دورانی. سلو دورانی ہوتا ہے وینکوور میں. تو وہ آئے تو ظاہر ہے وہ میرے لیے عید اور شبرات جیسے دن ہوتے ہیں جب میرے اتنے قریبی. تو اٹس اے نائس پلیس. اور آپ کے احترام میں جیسے آپ کہیں گے, وہ جو کہتے ہیں کہ جی ماس مچھی نہیں, تو وہ نہیں, جیسے آپ کہیں گے. اینڈ آئی ایم شیور, لیٹ می ایشور یو, آپ کو بہت اچھا لگنے لگے, برا بالکل نہیں لگے گا. اور میاں والی میں چند ایک بہت ہی خوبصورت کانٹیکٹس آپ کو, وہ بھی میں, تاکہ وہ آپ کو وہاں گھمانے پھرانے میں, بتانے میں کہ 1947 میں کیسا تھا میاں والی آپ کا. سو ملاقات سے بہت آگے. یہ ایک بھائی کے طور پہ میری خواہش ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. تھینک یو ویری مچ. سعدیہ بٹ ہیں, یہ ہماری بیٹی کو گجرانوالہ شہر سے. انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ حالات جیسے بھی ہیں, عوام آج بھی اور غریب لوگ آج بھی امید کرتے ہیں کہ ان کے مسائل اور مصائب کا خاتمہ عمران ہی کرے گا, اور جلد کرے گا. امید کی اس شمع کے روشن ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بظاہر تو مجھے 2 چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باقی لوگ میدان میں ہیں
بہت بری طرح آزمائے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, پہلی بار نہیں کر رہا, میں سینکڑوں بار یہ بات ڈفرینٹ چینلز پہ کر چکا ہوں. یہ وہ جلاد ہیں, یہ وہ خوفناک اور بھیانک, یہ ناگ اور ناگنے اور سانپ ہیں جنہوں نے, اگر پاکستان ایک انسانی جسم ہے نا, تو کوئی ایسا مسام نہیں ہے اس جسم کا جس پہ ان کا ڈنگ موجود نہیں ہے, جہاں سے انہوں نے اس ملک کے وسائل کو لوٹا نہیں ہے, کھایا نہیں ہے. اس میں قطعاً کوئی گجرا والے کا, آپ ہی کے شہر کا, ان کا پیٹرول پمپ ہی 2 نمبر نکل آیا, یہ کھاتا ہی گند ہے. سو عوام کو میرا خیال ہے, اللہ بہتر جانے, میں تو ذاتی طور پہ کوئی بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں, لیکن وہ دھکے کھاتے 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 ذلیل ہوتے, رول ہوتے 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 پتھر بھی گول ہو جاتا ہے دریا میں نا. دھکے کھاتے کھاتے رول ہوتے ہوتے, کہتے ہیں نا جی, وہ پتھر بھی گولائی اختیار کر لیتے. تو ممکن ہے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی, یار یہ ان کو تو اتنی بار آزما کے دیکھ لیا ہے, اب اس کو بھی پورا چانس دے کے دیکھیں. سو امید کی اور کو وجہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی. یہاں یہ ایک امیج جو ہے عمران کا, کہ وہ ذاتی طور پہ ایک دیانتدار آدمی ہے, تو ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور اگر کوئی دائیں بائیں اونچ نیچ صحیح غلط ہو رہا ہے, جو کہ ہو رہا ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا, چونکہ ظاہر ہے کہ وہ امپورٹ تو نہیں کیے اس نے بندے کو مریخ سے یا چاند سے, ہیں تو ہم جیسے ہی. تو جو اجتماعی کردار ہے پوری قوم کا, وہ آپ کے بھی سامنے ہے, میرے بھی سامنے ہے. اور جہاں چائے کی پتی سے لے کے بیسن تک, اور بیسن سے لے کے مرچیں تک خالص نہ ملتی ہوں, وہاں آپ خالص لیڈرشپ ڈھونڈنے چلے ہیں. وہ اکیلا آدمی ہے لگا ہوا ہے, تو لوگوں کو میرا خیال یہی 1-2 فیکٹرز ہوں گے. اور وہ عمران کو کون سے کو پر لگے ہوئے ہیں, یہی 1-2 فیکٹرز ہوں گے. ان کی طرف سے امید کوئی نہیں ہے. وہ جب تک رہے لوٹتے رہے, کھاتے رہے. اور آج کل پھر وہ اپنے ڈنگ نکال کے یہ ایناکونڈے اور یہ ناگ اور یہ ناگنے, یہ پھر سرسراتی پھر نہیں ہے سڑکوں پہ, تو بس ٹھیک ہے.